بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز کا وقت ہو رہا تھا اور مجھے اندر ہی اندر جلدی محسوس ہو رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز قضا ہو جائے۔ میں نے کچن کا کام تیز رفتاری سے نمٹانا شروع کیا۔ میں جانتی تھی کہ اگر یہ سارا کام چھوڑ کر میں نے نماز ادا کی تو میری ساس نے میرا جینا حرام کر دینا تھا۔ دل میں بار بار دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ مجھ پر سے یہ امتحان کا وقت ختم کر دے تاکہ میں تمام کام وقت پر کر سکوں اور نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر سکوں۔ جب آخر کار تمام برتن دھو کر سلیقے سے رکھ دیے اور چولہے کی صفائی مکمل کی تو ایک سکون کا سانس لیا۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑی جہاں پر میرا جائے نماز بچھا ہوا تھا۔ سچی کہتے ہیں جب دل پر گہری چوٹ لگ جائے تو رب کے دروازے کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ میری بھی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی۔ جیسے ہی میں نے جائے نماز پر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھے تو دل میں سکون اور شکر کا احساس جاگا۔ جیسے ہی میں نے نماز شروع کی میرے کانوں میں ایک چیخ سنائی دی تھی۔ یہ میری ساس کی آواز تھی جو نہایت غصے میں مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ میری ساس کی آواز کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ میں اس کے غصے کو صاف محسوس کر سکتی تھی، لیکن میں نے دل کو مضبوط کیا کہ نماز میں جو خشوع و خضوع ہونا چاہیے وہ باقی رہے۔ میں نے سوچا کہ اللہ کے آگے کھڑے ہو کر اگر میں توجہ کھو دوں گی تو میری نماز کا حق کیسے ادا ہوگا؟ لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ ان کی غصے سے بھری آوازیں جیسے میرے دل و دماغ پر تیزی سے وار کر رہی تھی اور میرا دل کانپ رہا تھا کہ نہ جانے اس وقت میری ساس کیوں اتنی خفا ہے۔ جب انہوں نے مسلسل مجھے آوازیں دیں اور میرا کوئی جواب نہیں آیا تو ان کی غصے کی شدت اور بڑھ گئی اور وہ چلانے لگی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس انتظار میں ہے کہ میں ان کے حکم کو فوراً مانوں اور ان کی بات کا جواب دوں، لیکن میں نماز میں مشغول تھی۔ میں نے اپنی نماز کو جاری رکھا، خود کو یہ تسلی دی کہ نماز اللہ کے لیے ہے اور اس وقت مجھے صرف اسی کا خیال رکھنا ہے۔ جب میری نماز ختم ہوئی تو اچانک میرے کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھولا گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری ساس میرے پیچھے کھڑی ہے۔ میں نے اپنی نماز کو مکمل کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دل کے نہا خانوں میں خوف اور اضطراب تھا، لیکن میں نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ دعا مانگنے کے بعد جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا میری ساس مجھے غصے بھری نظروں سے گھور رہی تھی اور ان کی نظریں اس بات کا اعلان کر رہی تھیں کہ میری خیر نہیں۔ جائے نماز سمیٹنے کے لیے جیسے ہی میں نے ہاتھ بڑھائے میری ساس نے مجھے اونچی اونچی آواز میں گالیاں دینی شروع کر دیں۔ ان کے الفاظ اتنے تلخ تھے کہ میرے دل پر چھریوں کی طرح وار کر رہے تھے۔ وہ نہایت بے دردی سے مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی اور میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے ہمیشہ کی طرح خاموشی اختیار کی ہوئی تھی کیونکہ میرے دل میں اس بات کا احساس تھا کہ اگر میں کچھ کہوں گی تو معاملہ مزید بگڑ سکتا ہے۔ تبھی میری ساس نے میرے لمبے کالے بالوں کو زور سے پکڑ لیا اور کہا، کیا کانوں میں روئی ڈال رکھی ہے جو میری آواز تیرے کانوں تک نہیں پہنچ رہی؟ میں نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، اماں میں نے نماز شروع کی ہوئی تھی اور نماز توڑ کر میں آپ کی بات کا جواب کیسے دے سکتی تھی؟ میرے یہ کہتے ہی ان کی آنکھوں میں مزید غصہ بھر آیا تھا۔ انہوں نے میری بات کو مکمل نظر انداز کر کے کہنے لگی، نماز کا بہانہ کر کے تم اس طرح مجھے نظر انداز کر رہی ہو، میں خوب واقف ہوں ان چال بازیوں سے۔ ان کی آواز کی شدت اور غصے کے الفاظ میرے دل پر چھری جیسے محسوس ہو رہے تھے، مگر میں اپنی زبان کو بند رکھنے پر مجبور تھی۔ میرے دل میں اس وقت اللہ سے بس یہ دعا تھی کہ یا اللہ مجھے صبر عطا فرما اور میری اس آزمائش کو آسان بنا دے۔ میرے لبوں پر ابھی وہی الفاظ تھے کہ میری ساس نے غصے میں بپھر کر ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر دے مارا۔ تھپڑ کی شدت سے میرا سر ایک طرف جھک گیا اور میرے گال پر سرخی نمودار ہونے لگی جیسے کسی نے آگ کی لکیریں کھینچ دی ہوں۔ ان کا ہاتھ میرے چہرے پر کسی بھاری پتھر کی طرح لگا تھا اور درد کی شدت سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، لیکن میں نے اپنے آنسو چھپانے کی بھرپور کوشش کی تاکہ احمد کو کم از کم یہ منظر دیکھنا نہ پڑے، مگر افسوس میری بدقسمتی کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہ سب منظر میرا معصوم بیٹا احمد دیکھ رہا تھا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں خوف اور حیرت کا تاثر تھا۔ اس کی نظریں کسی سوالیہ نشان کی طرح ٹھہری ہوئی تھیں، جیسے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ آخر اس کی ماں کو کیوں مارا جا رہا ہے۔ میری روتی ہوئی حالت دیکھ کر احمد بھی خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا تھا اور میرا دل درد سے پھٹنے لگا۔
میں جانتی تھی کہ وہ ان تمام حالات کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن اس کے ذہن میں یہ سب لمحے کسی زخم کی طرح نقش ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے بے بسی سے روتے ہوئے اپنی ساس کی طرف دیکھا اور بھری آنکھوں سے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے التجا کی کہ اماں، خدا کے واسطے بھلے میرے ساتھ جیسا بھی سلوک کرو، مجھے بے عزت کرو، مگر احمد کے سامنے تو مجھے مت مارو۔ وہ آپ کا اپنا خون ہے، میری تو قسمت میں یہ سب لکھا ہے، لیکن احمد کو تو آپ کے پیار کی ضرورت ہے۔ میری ساس یہ سن کر مزید طیش میں آئی اور کہنے لگی، بد چلن عورت، میرے سامنے زبان چلاتی ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے دوسرا تھپڑ بھی میرے چہرے پر رسید کر دیا۔ اب تم مجھے بتاؤ گی کہ اخلاق کیا ہے اور مجھے کیسے پیش آنا چاہیے؟ میرے بیٹے کو تو تم دونوں کھا گئے ہو، اب تم دونوں کا ارادہ ہے کہ مجھے بھی ختم کر دو۔ میری ساس نے میری ایک نہ سنی اور بالوں سے گھسیٹ کر مجھے کمرے سے باہر لے آئیں، مجھے گھر سے نکل جانے کو کہا۔ میرے پاس اس گھر کے علاوہ اور کوئی پناہ گاہ نہیں تھی۔ میں جاتی تو آخر کہاں جاتی؟ اس لیے میں اپنی ساس کے پیروں سے لپٹ گئی اور ان سے منتیں کرنے لگی، اماں خدا کا خوف کریں، میں اس ظالم دنیا میں کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھاؤں گی، وہ بھی اس ننھے سے وجود کو اپنے ساتھ لے کر۔ خدا کے لیے ہم دونوں سے یہ چھت نہ چھینے۔ اگر میں اکیلی ہوتی تو بات کچھ اور تھی، لیکن اب تو میرا ننھا سا بیٹا میرے ساتھ ہے، میں اسے اس طرح بغیر چھت کے کیسے سنبھالوں گی؟ میں دہلیز کے پاس کھڑے ان کی منتیں کر رہی تھی۔ میرا دل اس وقت خوف سے لرز رہا تھا کہ میں احمد کو لے کر کہاں جاؤں گی۔ میں دل ہی دل میں خدا سے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ تو ہی میری مدد فرما۔ میرا قصور کیا ہے؟ میرا گناہ کیا ہے جس کی مجھے اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے؟ میں اپنے یتیم بیٹے کو کس طرح پالوں گی؟ تبھی دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میری ساس نے جیسے ہی دروازہ کھولا مجھے اندر جانے کا بولا۔ اسی لمحے ساتھ والی ہمسائی زبیدہ ہمارے گھر میں داخل ہو گئیں۔ زبیدہ نے قدم رکھتے ہی میری طرف ایک ہمدردانہ نگاہ ڈالی، جیسے وہ میرے دل کا حال پڑھ رہی ہوں۔ انہوں نے میری ساس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سکینہ، آخر کیا بات ہے؟ ہر دوسرے دن تم اس بیچاری پر ظلم کرتی ہو، کبھی خدا کا خوف بھی کر لیا کرو۔ دیکھو ظالم کا انجام بہت برا ہوتا ہے، ایک دن یہ ظلم تمہیں بھاری پڑ جائے گا، اس وقت تم پچھتاؤ گی لیکن کوئی تمہارے آنسو پوچھنے والا نہ ہوگا۔ میری ساس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے زبیدہ کی طرف غضبناک نظروں سے دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، دیکھو زبیدہ، اگر تم میری پرانی سہیلی نہ ہوتی تو میں آج تمہاری زبان حلق سے کھینچ لیتی۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تمہیں اس میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن زبیدہ خالہ بھی اپنی جگہ ڈٹی رہی۔ انہوں نے نرمی سے مگر مضبوط لہجے میں کہا، بات زبان کھینچنے یا لڑائی جھگڑے کی نہیں ہے سکینہ، بات تو اصول اور انصاف کی ہے۔ یہ عورت بھی انسان ہے، اسے اس طرح کے ظلم اور تشدد کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ ذرا اپنے دل میں رحم پیدا کرو، اللہ بھی تو رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میری ساس نے ان کی بات کاٹتے ہوئے تلخی سے جواب دیا، تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں کہ میری بہو اور اس گھر کے لیے کیا بہتر ہے۔ یہ لڑکی میرا کہا کبھی نہیں مانتی، بس اپنی ہی چلانا جانتی ہے، اور مجھے تو ایسے سرکش لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تم نے کوئی یتیم خانہ چلانے کا شوق ہے تو تم ہی اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ زبیدہ خالہ نے میری ساس کی بات سن کر ایک گہری سانس لی، جیسے وہ اپنی پوری ہمت جمع کر رہی ہوں، اور پھر بولی، افسوس ہوتا ہے سکینہ تمہاری سوچ پر، ہر مسئلے کا حل ڈنڈے اور ظلم سے نہیں نکالا جاتا۔ اگر اس بیچاری کو تھوڑا سا پیار اور احترام دو گی تو یہ تمہاری بیٹی بن کر تمہاری خدمت کرے گی، تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھو، آج کل قانون بھی عورتوں کے حق میں سخت ہو چکا ہے۔ اگر یہ چاہے تو اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے پولیس تک جا سکتی ہے، مگر اس نے کبھی ایسی بات نہیں کی۔ وہ تمہارا ہی لحاظ کرتی ہے، ورنہ اسے بھی اپنے حقوق کا پتہ ہے۔ میری ساس نے زبیدہ خالہ کی بات سن کر ہنسی اڑانے والے انداز میں کہا، قانون؟ اس قانون سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، یہ گھر میرا ہے اور میں جو چاہوں یہاں کر سکتی ہوں، مجھے کسی کے طعنے سننے کی ضرورت نہیں۔ ان کے چہرے پر غرور کا رنگ واضح تھا، جیسے انہیں اس بات پر فخر ہو کہ اس گھر پر ان کا مکمل اختیار ہے۔ زبیدہ خالہ نے نہایت صبر سے جواب دیا، دیکھو سکینہ، یہ غرور ہی ایک دن انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے سے کمزور اور بے بس کو عزت دینی چاہیے۔
ورنہ کل کو بروز محشر یہی تمہارے اپنے بیٹے کی نظروں میں بھی تمہارا احترام ختم کر سکتا ہے۔ احمد بھی بڑا ہو رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ بچوں کی نفسیات پر یہ چیزیں بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ ذرا سوچو تمہارے اس سلوک کا کیا اثر ہوگا اس کے معصوم ذہن پر۔ ان کی باتیں سن کر میری سانس تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی، جیسے ان کے دل پر کوئی اثر ہوا ہو، لیکن ان کا غرور پھر بھی غالب تھا۔ انہوں نے زبیدہ کو چلتے ہوئے لہجے میں کہا، اچھا بہت نصیحتیں ہو گئیں، اب تم اپنے گھر جاؤ اور اپنی بہو کو سنبھالو، میرا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ میں کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی اپنی ساس اور ان کی سہیلی کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ آج مجھے افضل کی یاد بہت ستا رہی تھی۔ میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہی تھی جب مجھے افضل نے اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ افضل کے ہوتے ہوئے میری ساس کی ہمت نہ ہوتی تھی میرے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی، لیکن جب سے افضل ہمیں چھوڑ کر جا چکے تھے تب سے میری ساس نے اپنے تیور دکھانے شروع کر دیے تھے۔ یہ تو افضل کی مہربانی تھی جو اپنی ماں کو مرتے وقت وصیت کر گیا، نہیں تو آج مجھ سے یہ چھت چھیننے میں میری ساس ایک منٹ نہ لگاتی۔ وہ غصے میں مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکی تو دیتی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ الفاظ بھی بولتی نظر آتی کہ بھلا ہو میرے افضل کا جو مرتے وقت تم دونوں کے لیے اس گھر کے دروازے کھول گیا، ورنہ اگر وہ مجھ سے تم دونوں کے یہاں رہنے دینے کی بات نہ کرتا تو میں کب کی تم دونوں کو اس گھر سے دھکے دے کر باہر نکال چکی ہوتی۔ افضل کی یہ مجھ پر بہت بڑی نیکی تھی جسے میں جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ یہ گھر بہت بڑا تھا، اس گھر کے پیچھے ایک بہت بڑا لان تھا اور میری ساس نے اس لان میں بڑے بڑے درخت اور پودے لگا رکھے تھے۔ ان درختوں کے قریب ایک کمرہ تھا جو کہ افضل کے چلے جانے کے بعد میری ساس نے مجھے میرے کمرے سے دھکے دیتے ہوئے نکال دیا تھا اور لان میں بنا کمرہ مجھے دے رکھا تھا۔ میں جب کام سے فارغ ہوتی تو تھوڑا سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ مجھے اپنے کمرے میں بہت سکون محسوس ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے کمرے کی در و دیوار میرے دکھ میں برابر کے شریک ہوں اور مجھے دلاسا دے رہے ہوں۔ مجھے اس کمرے میں بیٹھنا، اس کمرے میں وقت گزارنا بہت زیادہ سکون دیتا تھا۔ میری ساس کا ظلم و ستم دیکھتے ہوئے اکثر محلے والے میری ساس کو سمجھانے کی کوشش کیا کرتے تھے، مگر میری ساس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تھی۔ وہ کسی کی بات نہیں سمجھتی تھی، الٹا میرے اوپر اپنے ظلم اور بڑھا دیتی اور کہتی کہ تم محلے والوں سے میری شکایت لگاتی ہو، جبکہ میرا محلے میں کیا اپنے گھر کے دروازے تک جانا ممکن نہ ہوتا تھا۔ آج بھی محلے کی 2-3 عورتیں میری ساس کو سمجھانے کے لیے گھر آئیں۔ میں انہیں چائے پانی پیش کرتے ہوئے واپس اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ تبھی میری ساس کو سمجھاتے ہوئے ایک آنٹی نے کہا، تمہاری بہو اتنی خدمت کرتی ہے اور تمہیں پوچھتی ہے، تمہیں تو اس کے پاؤں دھو دھو کر پینا چاہیے اور تم اس پر طرح طرح کے ظلم کرتی ہو۔ میری ساس سے یہ باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ لڑ جھگڑ کر ساس نے سب عورتوں کو گھر سے نکال دیا اور غصے کے ساتھ مجھے ڈھونڈتے ہوئے میرے کمرے میں آ پہنچی۔ میری ساس نے زور سے ٹانگ مار کر کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ میں نماز میں مشغول تھی کہ میری ساس نے نماز کی حالت میں بھی مجھ بیٹھی ہوئی کا بھی لحاظ نہ کیا تھا اور مجھے مارنے پیٹنے لگی۔ میں مسلسل اپنی ساس سے اپنی غلطی پوچھ رہی تھی، مگر میری ساس کسی صورت بھی مجھے معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ آج میں نے مار کھاتے ہوئے ہمت چھوڑ دی تھی۔ میں نے دل میں یہ بات سوچ لی تھی کہ جتنا چاہے یہ اپنا غصہ مجھ پر نکال لے، آج میں خود کو بچانے کی ذرا برابر بھی کوشش نہیں کروں گی۔ میری ہمت ٹوٹ چکی تھی کہ تبھی اچانک سے کسی نے میری ایسی مدد کی کہ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اور آج تک اسی کی مدد کی وجہ سے میری پوری کی پوری زندگی سنور گئی تھی۔ میرا نام ماریا ہے اور میں ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ماں باپ ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ابا کی گاؤں میں سبزی کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں پر ابا کچھ سبزیاں رکھ کر بیچا کرتے تھے۔ اماں بھی گھر میں بیٹھ کر گھر کے کاموں کے علاوہ گاؤں کے کچھ لوگوں کے کام کر کے 4 پیسے کما لیا کرتی تھی۔ ایسے ہمارے گھر کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ ابا کی آمدن اتنی زیادہ تو نہیں تھی کہ ابا مجھے تعلیم دلوا سکتے، لیکن اماں کیونکہ قرآن مجید کی حافظہ تھی، اس لیے اماں نے قرآن پاک کی تعلیم مجھے گھر پر ہی دے دی تھی۔ میں 7 سال کی تھی جب اماں نے مجھے قرآن پاک پڑھانا شروع کیا تھا۔ اماں روزانہ صبح فجر کی نماز ادا کرتی تو اس کے بعد مجھے بھی اٹھا کر بٹھا دیتی اور مجھے قرآن پاک پڑھنا سکھاتی۔ گاؤں کے لوگ اکثر اماں سے کہتے کہ تم ماریا کو کسی مدرسے یا گاؤں کی پاس والی مسجد میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیج دیا کرو۔ حالات بہت خراب تھے، آئے دن کوئی نہ کوئی حادثہ دیکھنے کو ملتا تھا۔
اسی وجہ سے اماں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ مجھے خود گھر میں ہی قرآن پاک کی تعلیم دیں گی۔ قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اماں نے مجھے اخلاقیات کا سبق دینے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میرے نانا مسجد کے پیش امام تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اماں کا اپنے والد سے لگاؤ انہیں دین کی طرف موڑ گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں جوان ہوتی چلی گئی۔ اب اماں بیمار رہنے لگی تھی۔ سارے گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی تھی۔ میں نے پورے گھر کو اچھے سے سنبھال لیا تھا۔ اماں کی بیماری کی وجہ سے اماں سے گھر کا یا گاؤں کا کوئی بھی کام نہیں ہوتا تھا۔ اماں کے حصے کے سارے کام میں ہی کرتی۔ گاؤں میں کسی کو کسی کام کے لیے اماں کی ضرورت پڑتی تو میں ان سے کہہ دیتی کہ آپ مجھے بتا دیں، جو کام گھر پر کرنے والا ہوگا وہ میں آپ کا گھر پر ہی کر دیا کروں گی۔ مجھے باہر جانے کا نہ تو شوق تھا، نہ ہی اماں نے کوئی ایسی عادت بچپن سے ہی میرے اندر ڈالی تھی۔ میں سارا دن گھر میں اپنے کاموں میں مصروف رہتی اور اماں ابا کی خدمت کرنا میں اپنا پہلا فرض سمجھتی تھی۔ میری گاؤں میں کسی کے ساتھ بھی دوستی نہیں تھی، میری کوئی سہیلی نہیں تھی، اس لیے مجھے دنیا میں ہونے والی چالاکیوں کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ گاؤں کی عورتیں اکثر اماں سے کہتی کہ تم نے ماریا کو گھر میں قید کر کے دنیا کی سختی سے تو بچا لیا ہے، لیکن دنیا میں بسنے والے لوگ بہت بے رحم ہوتے ہیں۔ تم نے اسے دنیا داری گھر کی حد تک سکھائی ہے، یہ دنیا داری کی چالاکیاں نہیں جانتی، ایسے کیسے وہ اپنی اگلی زندگی میں گزر بسر کرے گی؟ تو اماں ہمیشہ گاؤں کی عورتوں سے کہتی کہ جیسے میں نے گزر بسر کیا ہے میری بیٹی بھی ایسے ہی کر لے گی۔ اماں کہتی خاموشی میں 100 سکھ ہوتے ہیں۔ کئی عورتیں اماں کو کہتی کہ ہر بات پر خاموش ہونا بھی وبال جان بن جاتا ہے۔ میں سب کی باتیں سنتی رہتی تھی، لیکن کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، کیونکہ مجھے سچ میں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ بستے ہیں۔ میں سمجھتی تھی کہ جیسے ہمارے گھر کا ماحول ہے، جیسے ہم لوگ ہیں، ساری دنیا ایسے ہی پیار محبت سے گزارا کرتی ہے، مگر میرا اندازہ بالکل غلط تھا۔ میں نے جوانی میں قدم رکھا تو افضل نامی ایک شخص کا میرے لیے رشتہ آیا۔ یہ رشتہ ابا کی ایک دوست نے ابا کو بتایا تھا۔ اس نے ابا کو بتایا کہ لڑکا اچھا خاصا کھاتا پیتا ہے اور اکلوتا ہے، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی۔ اس نے بتایا کہ لڑکے کے ابا کو مرے ہوئے 5 سال گزر گئے ہیں اور افضل اپنی ماں کے ساتھ اکیلا رہتا ہے۔ رشتہ سننے میں تو اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ افضل کا گھر بار اپنا تھا اور افضل گورنمنٹ آفس میں کلرک کی جاب کرتا تھا۔ اس کی کمائی اچھی خاصی تھی۔ گھر بار اپنا ہونے کی وجہ سے اور نوکری اچھی ہونے کی وجہ سے اماں نے ابا سے رشتے کے لیے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ لڑکے والوں کو بلا لیں۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تھی کیونکہ اماں بیمار رہتی تھی۔ اماں کو پھیپھڑوں کا مرض لاحق ہو گیا تھا۔ پھیپھڑوں میں پانی پڑنے کی وجہ سے اماں سے اب چلا پھرا نہیں جاتا تھا اور نہ ہی کوئی کام ہوتا تھا۔ میرا اور کوئی بھائی بہن تھا بھی نہیں جو میرے بعد اماں کی دیکھ بھال کر سکتا، اسی لیے میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن اماں ابا مجھے سمجھانے لگے کہ بیٹیاں سدا گھر میں نہیں بٹھائی جاتی، ایک نہ ایک دن تو تمہاری شادی کرنی ہی ہے۔ آج تو ایک اچھا رشتہ مل رہا ہے، کل کو عمر گزر جائے گی تو رشتے بھی آنے بند ہو جائیں گے۔ سوچا جائے تو اماں اور ابا کی بات بھی کسی حد تک ٹھیک تھی، لیکن میں بھی اپنی جگہ پر غلط نہیں تھی۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اماں آنسو بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، مجھے تو ڈاکٹر نے پہلے ہی جواب دے رکھا ہے، نہ جانے میری آنکھیں کب بند ہو جائیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں ہی میں تمہارے ہاتھ پیلے کر کے تمہیں تمہارے گھر کا کر دوں تاکہ سکون سے مر سکوں۔ اماں کی بات سنتے ہوئے میرے دل کو بہت کھینچ لگی تھی۔ میں نے اماں سے کہا، مریں آپ کے دشمن، آپ بھی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تبھی اماں نے مجھے پیار کرتے ہوئے شادی کے لیے رضامند کر لیا تھا۔ میں افضل کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ پہلی بار مجھے افضل اور اس کی اماں دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ افضل نے مجھے دیکھتے ہی رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اس کی اماں کے چہرے سے تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے میں ذرا برابر بھی پسند نہیں آئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ ایک دفعہ پھر افضل اور اس کی اماں سے پوچھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی اماں کو میں پسند نہ ہوں اور وہ اپنے بیٹے کی مجبوری میں میرے رشتے کے لیے ہاں کر گئی ہوں۔ میں اماں سے کہنے لگی کہ میں کسی کی ماں کا دل دکھا کر اپنا گھر نہیں بسا سکتی، کل کو یہی معاملات پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں۔ تبھی اماں نے افضل کی اماں سے ایک دفعہ پھر پوچھا کہ کیا آپ کو ماریا پسند ہے یا افضل کی پسند کی وجہ سے ہاں کر رہی ہیں؟ افضل کی اماں نے کہا کہ مجھے ماریا پسند ہے اور جو میرے بیٹے کی پسند ہے وہی میری پسند ہوگی۔
ایسے میرا رشتہ افضل کے ساتھ طے کر دیا گیا۔ میرا باپ اتنی سکت نہ رکھتا تھا کہ مجھے ہر چیز دے کر گھر سے رخصت کرتا۔ ہمارا تو گھر بھی کرائے کا تھا۔ ابا نے افضل سے ساری بات کر لی تھی۔ جہیز کو لیتے ہوئے افضل نے ابا سے کہا تھا کہ مجھے ایک بھی چیز نہیں چاہیے، کمرے کا سارا سامان میں خود بناؤں گا، آپ صرف 2 کپڑوں میں ماریا کو میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ ابا افضل کی بات سن کر بے حد خوش ہوئے تھے۔ ابا اماں سے کہنے لگے کہ میرا انتخاب غلط نہیں ہے، افضل بہت ہونہار اور خوددار لڑکا ہے، اس کے اندر احساس ہے، مجھے امید ہے کہ افضل ماریا کو بہت خوش رکھے گا۔ شادی کی تاریخ پکی کرتے ہوئے اماں نے ابا سے کہہ کر شادی کی کچھ تیاریاں شروع کروائی تھی۔ ابا میں جتنی سکت تھی، ابا نے میرے جہیز کے لیے سامان اکٹھا کیا تھا۔ میری شادی میں گاؤں والوں نے بھی اماں کی بہت مدد کی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب مجھے دلہن بنا کر افضل کے ساتھ رخصت کر دیا گیا تھا۔ افضل کا گھر بہت بڑا تھا۔ افضل دھوم دھام سے مجھے بیاہ کر اپنے گھر لے کر گئے تھے۔ پہلی ہی رات افضل نے مجھے اپنے گھر کے اصولوں کے بارے میں سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ افضل نے مجھے سمجھاتے ہوئے ایک بات واضح طور پر بیان کر دی تھی۔ افضل نے مجھ سے کہا تھا کہ میری اماں غصے کی بہت تیز ہیں، دل کی بری نہیں۔ میری اماں غصے میں تمہیں کچھ کہہ دیں تو ان کی بات کا کبھی برا نہیں ماننا۔ میں ہاں میں سر ہلاتی رہی اور افضل کی ساری باتیں سنتی رہی۔ افضل مجھے بہت پسند کرنے لگے تھے۔ وہ کہتے، تم کسی بات کا آگے سے جواب نہیں دیتی اور اچھا جی کہہ کر بات کو مکمل کر دیتی ہو۔ میں حقیقت میں ایسی ہی تھی۔ مجھے زبان درازی کرنا یا کسی بھی بات کو لے کر بحث کرنا آتا نہیں تھا۔ میری ماں نے مجھے کسی کے سامنے بھی بولنا سکھایا ہی نہیں تھا۔ میری تربیت میں یہی شامل تھا کہ اگر کوئی بڑا غصے میں 4 باتیں بول بھی رہا ہو تو خاموشی اختیار کرتے ہوئے وہاں سے ایک سائڈ پر ہٹ جانے میں ہی بہتری ہوتی ہے۔ شادی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ میں اور افضل اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش تھے۔ میری ساس اکثر ہمیں دیکھ کر باتیں سنا دیا کرتی تھی، لیکن افضل اور میں ماں جی کی باتوں کا برا نہیں مانتے تھے۔ میں سارا دن گھر کا کام کرتی اور رات کو ماں جی کی ٹانگیں دبا کر اپنے کمرے میں جایا کرتی تھی۔ اس کے باوجود بھی ماں جی ہر وقت میرے ساتھ اکھڑی اکھڑی سی دکھائی دیتی تھی۔ افضل یہ بات بہت نوٹ کیا کرتے تھے۔ وہ اکثر رات میں مجھے کہا کرتے تھے کہ اماں تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں لے کر کہیں دور چلا جاؤں، لیکن میں افضل سے یہی بات کہتی کہ ماں جی کے پاس آپ کے علاوہ اور ہے ہی کیا، آپ واحد اور اکلوتا سہارا ہیں ماں جی کے، اگر آپ بھی ماں جی کو چھوڑ کر چلے گئے تو وہ کس کے سہارے جئیں گی؟ عقل مندی تو اسی میں ہے افضل کہ ہمیں ماں جی کی باتوں کا برا نہیں ماننا چاہیے۔ ماں جی عمر کے جس حصے میں ہیں وہاں انہیں غصہ بھی آئے گا، وہ بولیں گی بھی، نقص بھی نکالیں گی اور برا بھلا بھی کہیں گی، لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ماں جی کی باتوں کو، ان کے رویے کو برداشت کریں۔ افضل جب میری اس طرح کی باتیں سنتے تو مجھے سینے سے لگا لیتے اور خوشی سے میرا منہ چومنے لگتے۔ افضل ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے کہ پتہ نہیں میں نے ایسی کون سی نیکی کی تھی جو مجھے خدا تعالیٰ نے تم جیسی بیوی سے نوازا ہے۔ میرا شوہر مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا، وہ میرے بغیر ایک پل بھی نہیں رہا کرتا تھا۔ صبح ہوئی تو افضل کے موبائل پر ایک کال آئی۔ کال سنتے ہوئے افضل بہت زیادہ پریشان لگ رہے تھے۔ میں افضل کے پاس ہی سو رہی تھی۔ افضل کی باتیں سن کر میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے افضل سے پوچھا کہ اتنی صبح صبح کس کا فون ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ تبھی افضل نے مجھ سے کہا کہ اٹھ کر جلدی سے چادر لو، ہمیں ابھی اماں ابا کے گھر جانا ہے۔ میں پریشان ہونے لگی کہ خیر ہو، اتنی صبح صبح ہمیں گاؤں کیوں جانا ہے؟ شہر سے گاؤں تک کا فاصلہ بھی آدھے گھنٹے کا تھا اور موٹر سائیکل پر صبح صبح جانا مجھے عذاب لگ رہا تھا۔ تبھی میں نے افضل سے پوچھا کہ مجھے بتائیں تو صحیح کہ سب خیریت تو ہے، ہم اتنی صبح گاؤں کیا کرنے جائیں گے؟ افضل نے مجھ سے کہا کہ تم جلدی سے کچھ کپڑے بیگ میں ڈال لو۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی میں نے افضل سے کہا کہ آپ مجھے پہلے سچ سچ بتائیں کہ سب خیریت ہے، اماں اور ابا بالکل ٹھیک ہے نا؟ افضل نے مجھے بتایا کہ تمہاری اماں انتقال کر گئی ہیں، اسی لیے ہمیں جلد گاؤں پہنچنا ہے، وہاں کے سارے انتظامات جا کر مجھے ہی دیکھنے ہیں، ابا کا تو رو رو کر برا حال ہے۔ افضل نے مجھے اتنی بات بتائی اور میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ میری ماں مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ بیماری کی حالت میں اماں نے مجھے کئی دفعہ ملنے کے لیے پیغام بھیجا تھا، لیکن میری ساس نے نہ جانے کس ضد میں مجھے اپنی اماں سے ملنے تک نہیں دیا تھا۔ میں زاروں قطار رونے لگی۔ افضل نے اپنی اماں کو جا کر ساری بات بتاتے ہوئے کہا
کہ آپ بھی تیار ہو جائیں، ہمیں ابھی گاؤں کے لیے نکلنا ہے۔ افضل کی اماں نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں تو کبھی بھی ایسی عورت کے جنازے پر نہیں جاؤں گی، وہ بیماریوں کی مریضہ تھی۔ میں دروازے پر کھڑی افضل کی اماں کی یہ باتیں سن رہی تھی، میرا دل پھٹنے کو تھا۔ وہ افضل سے کہنے لگی، تم بھی مت جاؤ، اسے اس قدر بیماریاں تھیں، اور اگر وہاں سے کوئی بیماری پھیل کر مجھے یا تمہیں لگ گئی تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ تمہاری بیوی کا تو کچھ نہیں جائے گا۔ میں تو تمہیں یہی مشورہ دوں گی، تم اپنی بیوی کو بھی اس کی ماں کے جنازے پر مت جانے دو، کیونکہ تمہاری بیوی امید سے ہے۔ ایسی حالت میں اگر وہ ایسے گھر میں جائے گی جہاں بیماری ہی بیماری پھیلی ہوئی تھی تو اس کی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ افضل اپنی اماں کی بات سن کر غصے میں آ گئے اور اپنی ماں سے کہنے لگے، خدا کا خوف کھائیں اماں، آپ کو آج بھی جلی کٹی سنانے کے علاوہ اور کوئی بات یاد نہیں آ رہی؟ آپ بھی ایک ماں ہیں، اگر آپ کے یا میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو کیا آپ مجھے بھی چھوڑ دیں گی؟ افضل غصے سے اپنی اماں کو بولتے ہوئے صحن کی طرف آ گئے۔ میری آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ افضل یہ بات جان گئے تھے کہ میں نے ان کی اماں کی ساری باتیں سن لی تھی۔ میں اپنا بیگ پیک کرنے لگی اور افضل سے کہنے لگی کہ آپ بھی میرے ساتھ مت جائیں، مجھے گاؤں جانے والی گاڑی میں بٹھا دیں، میں خود ہی گاؤں چلی جاؤں گی۔ افضل مجھے سمجھانے لگے کہ اماں کی باتوں کا غصہ مت کرو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں جلدی نکلنا ہے۔ میرے اوپر تو غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا تھا، نہ جانے اور کتنی تکلیفوں اور پریشانیوں کا سامنا ابھی مجھے کرنا تھا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ روتے ہوئے میں افضل کے ساتھ اپنی اماں کے آخری دیدار کے لیے چلی گئی۔ آدھے گھنٹے کا سفر مجھے کئی گھنٹوں کے سفر کے برابر لگ رہا تھا۔ مجھے تسلی دیتے ہوئے افضل نے کہا کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تمہارے ساتھ ایک اور جان بھی پل رہی ہے، رو رو کر خود کی طبیعت خراب مت کر لینا۔ میں نے افضل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، کیا ایسی جگہ پر رونے میں کسی کا اپنا اختیار ہوتا ہے؟ میری ماں مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتی اس دنیا سے چلی گئی، لیکن آپ کی اماں نے مجھے ایک دفعہ بھی میری ماں سے ملنے نہیں دیا، یہاں تک کہ میری ماں اس خوشخبری سے بھی انجان تھی۔ کتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے میرے ساتھ۔ آج پہلی دفعہ میں افضل کے آگے بات کرنے کی ہمت جٹا پائی تھی۔ افضل مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، ایسی حالت میں تمہیں کچھ بھی پریشانی اپنے دماغ پر سوار نہیں کرنی۔ میں نے 2 دن اپنی اماں کے گھر گزارے تھے۔ اماں کے جانے کے بعد اب مجھے ابا کی فکر ہونے لگی تھی، کیونکہ ابا کو دیکھنے والا، کھانا پکا کر دینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ افضل نے عورت کا پتہ کیا جو ہمارے بعد ابا کے کپڑے دھو کر دے سکتی۔ ایک کام والی کا انتظام کرتے ہوئے افضل نے ابا سے کہا کہ اس کا سارا خرچہ میں دیا کروں گا، آپ کے ہفتے کے کپڑے اور گھر کی صفائی وغیرہ اور کھانے پکانے کا کام آیا اماں کیا کرے گی۔ افضل کی یہ نیکی میں ساری زندگی نہیں بھلا سکتی تھی۔ میرے باپ کو میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ افضل نے ابا کی پریشانی دیکھتے ہوئے اس کا حل بہت اچھے سے نکالا تھا۔ اب میں سکون سے اپنے گھر جا سکتی تھی۔ جیسے ہی میں اپنے گھر پہنچی تو وہی میری ساس کے تانے اور جلی کٹی باتیں شروع ہو گئیں۔ میری ساس نے مجھے گھر میں قدم رکھتے دیکھا تو ساتھ ہی کہنے لگی، سب سے پہلے جا کر نہا لو، نہ جانے کتنی بیماریاں ساتھ لگوا کر آئی ہوگی۔ میرا دل اپنی ساس کی باتیں سن کر پھٹ جاتا تھا۔ پہلے تو میں ہمیشہ بات برداشت کر لیا کرتی تھی، لیکن جب سے میری اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی اب مجھے اپنی ساس کی باتیں بہت زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ لیکن میں ابھی بھی اپنی ساس کو کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ میں نے پلٹ کر کبھی بھی اپنی ساس کو جواب نہیں دیا تھا۔ مجھے آج ڈاکٹر کے پاس جانا تھا کیونکہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ تبھی میں نے افضل سے فون پر کہا تھا کہ آج تھوڑا وقت پر گھر آ جائیے گا، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور آج ڈیلیوری کی تاریخ لے کر آنی ہے۔ میری ڈیلیوری کے آخری دن چل رہے تھے، کسی بھی وقت ڈیلیوری ہو سکتی تھی۔ افضل نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم 5 بجے تک تیار رہنا، میں جلد ہی آ جاؤں گا اور پھر ہم دونوں ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ میری طبیعت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میں افضل کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ 5 بجے تو افضل نے موٹر سائیکل کا ہارن دیا۔ میں افضل کی اماں کو بتاتے ہوئے افضل کے ساتھ ہاسپٹل کے لیے نکل گئی۔ ہاسپٹل جا کر مجھے پتہ چلا کہ میری ڈیلیوری تو آج ہی ہوگی، کیونکہ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور ڈاکٹر کے مطابق میری اور بچے کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے آپریشن کرنا ضروری تھا۔ ڈاکٹر نے افضل سے جب یہ کہا کہ آپ کی بیوی یا بچے میں سے ہم کسی ایک کو بچا سکتے ہیں تو افضل یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گئے تھے۔ روتے ہوئے افضل نے میرے سامنے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ میری بیوی کو بچائیں۔ افضل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔
مجھے افضل کو دیکھتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ تبھی میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ میرے بچے کو بچائیے گا۔ افضل نے مجھے یہ کہتے ہوئے سن لیا تھا۔ افضل نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھ سے کہنے لگے کہ تمہارے بغیر میں ادھورا ہوں، تم اگر میرے ساتھ رہو گی تو یہ خوشی ہمیں دوبارہ بھی مل سکے گی، لیکن اگر تم ہی نہ ہوئی تو میں جی نہیں سکوں گا۔ افضل نے میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے مجھ سے کہا کہ تم پریشان مت ہو، تمہیں اور میرے بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے افضل میری کچھ میڈیسن لینے کے لیے بازار چلے گئے۔ ڈاکٹر مجھے آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ افضل میڈیسن ہاسپٹل دے کر اپنی اماں کو لینے کے لیے گھر جا رہے تھے۔ نہ جانے افضل کے دل و دماغ پر میری پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ افضل انہی سوچوں میں بائک چلا رہے تھے کہ اچانک سے بائک کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا اور افضل کی موت ہو گئی۔ اللہ کا مجھ پر ایسا کرم ہوا کہ میری ڈیلیوری نارمل ہی ہو گئی۔ میں اور میرا بچہ بالکل ٹھیک تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے افضل سے ملنا ہے۔ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ ہاسپٹل میں میرے شوہر کی میت میرے ساتھ گھر جانے کے لیے تیار پڑی تھی۔ ڈاکٹر اس بات کو جانتے تھے کہ افضل کا انتقال ہو چکا ہے۔ ہاسپٹل سے ڈیڈ باڈی لے کر میری ساس گھر جا چکی تھی اور میں ہاسپٹل میں بالکل تنہا افضل کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ تبھی ایک آیا اماں میرے پاس آئی اور میرے سر پر پیار دیتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، سمجھ سے باہر ہے کہ تمہیں مبارکباد دی جائے یا تم سے اظہار افسوس کیا جائے۔ اس کے منہ سے اتنے الفاظ نکلنا تھے کہ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں تو پہلے ہی بہت پریشان تھی، صبح سے شام ہونے کو تھی۔ میں نے افضل کو ابھی تک دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ جیسے ہی آیا اماں نے مجھ سے اتنے الفاظ بولے تو میں نے آیا اماں سے پوچھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا ہے اور آپ مجھ سے اظہار افسوس کی بات کر رہی ہیں؟ آیا اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھ سے کہنے لگی، تم جیسی قسمت اللہ کسی کو نہ دے۔ تم نے چاند سے بیٹے کو پیدا کیا ہے لیکن چاند سے بیٹے کے باپ کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ میں کچھ نہ سوچتے ہوئے ہاسپٹل سے گھر جانے لگی۔ ننھی سی جان میری گود میں تھی۔ میں رکشہ کروا کر جیسے ہی گھر پہنچی تو گھر میں کوہرام مچا پڑا تھا۔ میری زندگی اجڑ چکی تھی۔ میں روتی بلکتی چیختی چلاتی اپنے افضل کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں افضل کو اٹھا اٹھا کر یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اس طرح تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ دیکھو تمہیں ماں چاہیے تھی، اللہ نے تو تمہیں بیٹا بھی صحیح سلامت عطا کیا ہے۔ ایک دفعہ اٹھو، خدا کے لیے اپنے بیٹے کو دیکھو، اس کو گود میں لو۔ تم نے تو اسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم کر دیا۔ میرا غم اتنا تھا کہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ تبھی میری ساس نے مجھے افضل سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، تمہاری سوچیں میرے بیٹے کو لے گئی ہیں۔ تم ماں بیٹا میرے اکلوتے بچے کو کھا گئے ہو۔ میرے اوپر میرے شوہر کا غم کم تھا جو میری ساس مجھے اس طرح کی باتیں سنا رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا، یہ تو اس دنیا میں بھی نہیں آیا تھا، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ محلے والے میری ساس سے کہنے لگے، افضل جتنی لکھوا کر آیا تھا اتنی گزار کر چلا گیا ہے، اس میں اس بیچاری یا اس ننھے سے معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ لیکن میری ساس کو کون چپ کرواتا؟ 2 سال کے اندر اندر شادی شدہ زندگی سے میں ایک بیوہ کی زندگی گزارنے لگی تھی۔ احمد کو دیکھتی تو مجھے بہت رونا آتا۔ میں سوچتی کہ کیا قسمت پائی ہے تم نے کہ اپنے باپ کو دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ افضل کو گزرے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اچانک سے ایک دن ابا کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرا ہر راستہ، ہر ٹھکانہ ختم ہو گیا تھا۔ اب میں اس دنیا میں بالکل ہی تنہا رہ گئی تھی۔ میرا احمد کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ افضل کے جانے کے بعد میری ساس کے ظلم و ستم مجھ پر بڑھتے چلے گئے۔ وہ مجھ سے سارے گھر کا کام بھی کرواتی اور بات بات پر مجھے جلی کٹی بھی سناتی رہتی۔ میں یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی کہ میری ساس کو افضل کے ہوتے ہوئے بھی کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا، تو اب تو وہ میرا یہی حال کرے گی، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ نہ میرے پاس اب افضل کا سہارا رہا تھا اور نہ ہی ماں باپ کا۔ وہ جانتی تھی کہ میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں پر بھی نہیں جا سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے ظلموں میں کمی کرنے کے بجائے اضافہ ہی کرتی جا رہی تھی۔ لوگ اکثر ماں جی کو آ کر سمجھاتے کہ تمہاری بہو بہت اچھی ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک مت کیا کرو، لیکن جب جب کوئی ماں جی کو نیکی کی بات سکھاتا یا سمجھاتا تو ماں جی الٹا مجھے مارنے پیٹنے لگتی اور کہنے لگتی کہ تم لوگوں کو جا جا کر اپنی مظلومیت ظاہر کرتی ہو، جبکہ میرا تو گھر کے دروازے تک جانا بھی منع تھا۔ میں نے کبھی بھی اپنی دہلیز سے باہر قدم نہ رکھا تھا، پھر بھی ماں جی ہر وقت مجھے تانے دیتی اور مارتی پیٹتی ہی نظر آتی تھی۔
ایسا لگتا تھا کہ ماں جی کو مجھے مار پیٹ کر دلی سکون ملتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماں جی نے افضل کے بعد مجھے گھر سے بالکل ہی الگ کر دیا تھا۔ گھر کے پچھلے حصے میں بنا ایک ویران سا کمرہ جو کئی سالوں سے بند تھا، ماں جی نے مجھے میرے کمرے سے گھسیٹتے ہوئے اس کمرے میں لا پھینکا تھا۔ وہاں پر مجھے ہر وقت خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ میں 5 وقت کی نمازی تہجد گزار تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اس کمرے سے بے حد خوف آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ایک نہیں بہت سے لوگ میرے ارد گرد منڈلاتے پھرتے ہیں۔ کئی دفعہ تو مجھے اپنی آنکھوں سے کچھ چیزیں دیکھنے کو ملتی، گہرے لمبے سائے عام چلتے پھرتے دکھائی دیتے۔ کمرے کے باہر ایک بہت بڑا درخت تھا جس کی چھاؤں پورے کمرے پر تھی۔ تقریباً 1 سال تک مجھے اس کمرے سے خوف آتا رہا اور طرح طرح کی چیزیں دکھائی دیتی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ میرا دل اس کمرے کے ساتھ ایسا جڑ گیا تھا کہ مجھے اب اس کمرے کے علاوہ کہیں اور سکون ہی نہیں ملتا تھا۔ احمد بھی 3 سال کا ہو چکا تھا، لیکن میری ساس کے ظلم و ستم ہر سال کے ساتھ بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ میں جلد از جلد کچن کا کام سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی تاکہ میری نماز نہ نکل جائے۔ اس فکر میں مجھے کچن کا کام جلد نپٹانا تھا۔ میں جلدی سے کچن کا سارا کام نپٹاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی اور جاتے ہی وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی تھی کہ تبھی میرے کانوں میں میری ساس کی آواز پڑی جو غصے سے مجھے بلا رہی تھی۔ میں نماز میں تھی، اس لیے اپنی ساس کی بات کا جواب دینا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں خاموشی سے نماز پڑھتی رہی۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میری ساس میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے گالم گلوچ کرنے لگی۔ میں نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز پڑھ کر جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اپنی ساس سے کہا، جب میں نماز ادا کر رہی تھی تو آپ کی بات کا کیسے جواب دے سکتی تھی؟ میری ساس مجھے برا بھلا کہنے لگی اور ایک زوردار تھپڑ لگاتے ہوئے کہنے لگی، مجھ سے زبان درازی مت کیا کرو۔ میں نے تو کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا۔ ساس کے ظلم و ستم احمد بھی دیکھتا تھا۔ احمد بھی اپنی دادی کو اس حالت میں دیکھتا تو سہم سا جاتا تھا۔ احمد کو آج تک اس کی دادی نے کبھی گود میں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ محبت اور پیار کے 2 لفظ بولنا تو بہت دور کی بات تھی۔ جب میری ساس کو غصہ آتا تو میرے لمبے گھنے بالوں سے پکڑ کر مجھے گھسیٹتی ہوئی باہر لے جاتی اور گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دیتی۔ میں روتی، ہاتھ جوڑ کر ناکردہ گناہوں کی معافیاں مانگتی، تو پھر میری ساس مجھے یہ کہتے ہوئے گھر میں رہنے کی اجازت دے دیتی کہ میرا بیٹا مرتے وقت تم دونوں کے لیے مجھے نصیحت کر گیا تھا۔ اگر میرا بیٹا مجھے نصیحت نہ کر کے جاتا تو میں نے تو کب کا تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے نکال دینا تھا، کیونکہ تم دونوں ہی میرے جوان بیٹے کو کھا گئے ہو۔ تم دونوں ہی اس گھر کے لیے منحوس ثابت ہوئے ہو۔ آج میں نماز پڑھ کر سجدے میں رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ تبھی میری ساس نہ جانے کس غصے میں کمرے میں داخل ہوئی اور آتے ہی مجھے سجدے کی حالت میں ہی مارنے پیٹنے لگی۔ میری ساس نے میری عبادت کا بھی لحاظ نہ کیا تھا۔ مجھے اس قدر مارا پیٹا کہ میری ناک منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ ابھی میری ساس مجھے مار پیٹ ہی رہی تھی کہ اچانک سے ایک طاقتور جھنڈ میرے کمرے میں نظر آنے لگا۔ پریشان ہوتے ہوئے میری ساس نے میرے بال چھوڑ دیے تھے اور مجھ سے کہنے لگی، یہ کن کو اکٹھا کر کے کمرے میں بٹھا رکھا ہے؟ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تبھی ان میں سے ایک بولا، ہم اس کمرے میں رہنے والے جنات ہیں اور یہ ہماری جنات کی طاقتور جماعت ہے۔ ہم تمہیں اس بچی پر ظلم کرنے نہیں دے سکتے۔ تم اچھی عورت نہیں ہو سکتی۔ مسکین بچی پر دن رات ظلم کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی اور وہ اف تک نہیں کرتی۔ طاقتور جنات کی جماعت نے میری ساس کو پوری طرح سے جھنجھوڑ دیا تھا۔ ان کی طاقت سے میری ساس تکلیف سے تڑپنے لگی تھی۔ میں جنات کو دیکھتے ہوئے خود بھی خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن میں اتنا تو جانتی تھی کہ میرے کمرے میں میرے علاوہ کسی اور کا بھی بسیرا تھا، اس لیے مجھے زیادہ خوف نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اپنی ساس کی حالت دیکھتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ جنات نے اسے بری طرح سے جکڑ رکھا تھا۔ جنات کی طاقت کی وجہ سے میری ساس چیخو پکار کر رہی تھی، لیکن اس کی جان کسی صورت بھی چھوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تبھی میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے جنات سے رحم کی اپیل کی۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ میری ماں جیسی ہیں، یہ میرے افضل کی ماں ہے، خدا کے لیے ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دیں اور انہیں بخش دیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ جنات کا سردار باقی جنات سے کہنے لگا، چھوڑ دو اسے۔ شہنشاہ جنات نے ماں جی سے کہا، دیکھو، خود کو دیکھو اور اس بچی کو دیکھو۔ تمہارے اتنے ظلم و ستم سہنے کے باوجود بھی وہ آج ہم سے تمہاری جان کی بھیک مانگ رہی ہے، اور ایک تم ہو کہ اس کی کسی بھی نیکی کا جواب تم نے کبھی محبت سے نہیں دیا۔ اس کی کوئی بھی اچھائی تمہیں اچھائی نہیں لگتی۔
تم ہمیشہ اسے ذلیل و رسوا کرتی چلی آئی ہو. تمہیں تو اپنے اکلوتے پوتے کا بھی احساس نہیں. تم بہت ظالم عورت ہو. جنات نے جس طرح آج ان کو سمجھایا تھا ماں جی بہت اچھے سے سمجھ چکی تھی. ماں جی نے جنات کی جماعت کے سامنے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی. میں نے فوراً سے ماں جی کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیں، لیکن آپ ایسے معافی مت مانگیں. آپ میرے افضل کی ماں ہیں، اس لیے میں کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گی جس سے میرے افضل کی روح تڑپ اٹھے. میری افضل کے لیے اتنی محبت دیکھتے ہوئے ماں جی کا دل پگھل گیا تھا. ماں جی نے احمد کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور احمد سے کہنے لگی اپنی دادی کو معاف کر دو. میرے آگے بھی ماں جی بار بار ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگ رہی تھی. تبھی شہنشاہ جنات نے میرے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا کہ تم جیسی بیٹی خدا ہر کسی کو دے. تم نے محبت کی ایک ایسی مثال قائم کی ہے جسے دیکھ کر آج ہماری آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے. شہنشاہ جنات نے اماں سے کہا کہ ہمارا بسیرا اسی کمرے میں ہے. آپ کی بہو تہجد گزار اور 5 وقت کی نمازی ہے اور اسی کی وجہ سے آج ہماری جماعت یہاں پر بسیرا کیے ہوئے ہے. آپ کی بہو کی وجہ سے ہمارا یہاں سے جانے کو جی ہی نہیں کرتا، کیونکہ جب تک ہم لوگ آپ کی بہو کی میٹھی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت نہیں سن لیتے ہم لوگوں کو سکون نہیں ملتا. اماں نے جنات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میرے سر پر پیار دیا اور واپس مجھے میرے کمرے میں رہنے کو کہا. اب میں احمد کے ساتھ اپنے کمرے میں رہتی ہوں اور دن میں 2 دفعہ گھر کے پچھلے والے کمرے میں جا کر قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں. ماں جی میرے ساتھ اور احمد کے ساتھ بے انتہا محبت کرتی ہیں اور میں ماں جی کی دل و جان سے خدمت کر کے راحت محسوس کرتی ہوں. اس طرح ہم ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں. اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے. اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے. ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.